बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच आकी बाबत के साथ। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं नामज़द उम्मीदवार कानून साज असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरेटा डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली साहब। और इस वक्त मैं अब्दाली हाउस में मौजूद हूँ, इनकी रिहाइशगाह पर। तो आज इनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन है 25 जुलाई को, और डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि ये वोट लेने जा रहे हैं 25 जुलाई को, इनके पास क्या विजन है। क्या ये कुरेटा के मसाइल को ठीक तरीके से समझते हैं? क्या ये कुरेटा के मसाइल को हल कर सकेंगे? और सबसे अहम चीज़ कि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो क्या हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें, बहुत सारे सवालात हैं जो वो मेरे जहन में। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर साहब को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है, हमेशा ये जवाब दे हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि हमारी हल्का में जो इस वक्त क़यादत मौजूद है, इनमें से अक्सर ऐसे पैराशूटर मौजूद हैं जिन्होंने कोई मेहनत तो नहीं की, लेकिन ये है कि वो उस मनसब तक भी जाना चाहते हैं जिसके वो अहल नहीं हैं। वो कैमरे के सामने से भी भागते हैं और आकी बाबत प्रोग्राम कड़वा सच के सवालात से दूर दूर भागते हैं। लेकिन चलें, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मेरी कोई मजबूरी है कि उनसे मैंने इंटरव्यू लेना ही लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चीज़ें आपको जो बताने का जो मकसद होता है, ख़ास कर जो मैं अपने लिहाज से ये बताता हूँ, ये सिर्फ़ इसलिए कि मैंने सबको इक्वल ट्रीट किया है। अब आगे उसकी मर्ज़ी है कि कोई सामना करता है या नहीं करता। अभी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब, जागते हुए या जब सोने लगें तो कभी ऐसे फ़ील होता है कि कहीं ऐसे ना हो कि 25 जुलाई का जो फ़ैसला है कहीं मेरे हक़ में ना हो? देखिए जी, हालात वाक़यात तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हैं, लेकिन मेरे अगर चंद दोस्तों की ये ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश के ऊपर मैं पाबंदी तो नहीं लगा सकता। अलबत्ता जो हालात और वाक़यात हैं आपके सामने, 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी जो है वो फ़तह आपके इस भाई को नसीब होगी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो क्या रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है आजकल तो आप सोते भी बहुत कम हैं, और उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है आपके चेहरे पे भी जो तसरात हैं, नींद ना पूरी होने की वजह से वो देखे जा सकते हैं, बआसानी नज़र आते हैं। तो क्या लोग क्या कहते क्या हैं, ये बताएं। देखिए जी, जो हमारे कुरेटा के लोग हैं, ये चूँकि ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारा हाई है, पढ़े लिखे लोग हैं, जी जी। तो ये इनको ज़्यादा शिकायत जो है ना वो हुकूमतों से रवैयों की वजह से है। जो हमारे हुकूमती वज़रा थे उनके रवैये जो थे इन लोगों के साथ ठीक नहीं थे। काम काज कुछ देखें, हर हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। काम काज के अतबार में भी हमारी हुकूमत जो गुज़श्ता नून लीग की थी उसने उसका भी बड़ा बुरा फेलियर हुआ है। जी जी। लेकिन उन्होंने जो छोटी छोटी सड़कें बना के तो बड़े प्रोजेक्ट्स को इग्नोर किया, उसकी वजह से अवाम काफ़ी मुश्किलात में है। ये वाले सवालात भी बहुत पूछे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो हमें जो है लोगों को जो पसंद नहीं आई बात, वो हमारे साबिक़ वज़ीर का जो रवैया था, उस रवैये की वजह से लोग ज़्यादा नाला हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लोग बआसानी आपसे मिल लेते हैं, जब भी जो यहाँ आता है आपको ज़ाहिर सी बात है अप्रोच कर लेते हैं। क्या डॉक्टर साहब जब हुकूमत में आ जाएं तो लोगों के लिए दरवाजे ऐसे खुले रहेंगे? जी देखिए, मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। देखिए, गुजारिश ये है कि कुछ ऐसे वाक़यात और हालात होते हैं, कुछ ऐसी मीटिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे निज़ाम होते हैं, हर बंदे के हर वक्त में, चाहे वह वज़ीर है या नहीं है, उस वक्त उसको फिर थोड़ा सा आइसोलेट होने की ज़रूरत होती है। आम हालात में तो मैं जैसे अब हूँ, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इसी तरह फ्री स्टाइल रहें लोगों के साथ। और बंदे चूँकि लोग इस बात को पसंद करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों के साथ मैं डायरेक्ट हूँ और बराह रास्त मेरी लोगों के साथ जो है वो रब्त हो। जो कोई अपना मसला मसाइल और जो मेरा माफ़ी ज़मीर है वो सारे का सारा मैं उनको डायरेक्ट बता सकूँ, इस पे मुझे भी खुशी होती है। मैं कोशिश करूँगा ये मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल वो ये कि 25 जुलाई को लोग आपके हक़ में ये फ़ैसला करें, आप ये चाहते हैं। तो इसके लिए आपने एक तवील तरीन जद्दोजहद भी की है, 20 साल आपने कड़ी मेहनत के बाद अब आप ये मुतालबा लोगों के सामने रख रहे हैं कि वो आपको वोट और सपोर्ट करें। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं,
لوگ ووٹ کرنے سے قبل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جی، میں مشکور ہوں کہ آپ نے یہ والا سوال پوچھا۔ میرے پاس کوئی الیکشن لڑنے کے میں کوئی یہ نہیں کہ میں یکدم اٹھ کے تو ووٹ لینے آ گیا ہوں کہ ٹھیک ہے جی مجھے ووٹ دیں۔ میرے پاس ایک پراپر منصوبہ بندی ہے، میرے پاس ایک روڈ میپ ہے، ایک پلان موجود ہے۔ اس پلان کے مطابق میں کھویرٹا کے لوگوں کے لیے سب سے پہلے، چونکہ میری جوریڈکشن یہ ہے، تو کھویرٹا کے لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں وہ ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ اس کارکردگی نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہم نے اداروں کو وسائل مہیا کر کے انڈیپینڈنٹ نہیں کیا۔ میں چاہوں گا کہ ان کو وسائل مہیا کر کے انڈیپینڈنٹ کریں، پھر اکاؤنٹیبل کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کھویرٹا کے پہلے 3 بڑے مسئلے کیا ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارا سب سے پہلا جو مسئلہ ہے نا وہ ہمارا تھانہ کلچر۔ میں جی چاہوں گا کہ پولیس کو، ہمارا جو محکمہ ہے اس کو وسائل مہیا کرنے کے بعد پھر تنبیہ کی جائے کہ اب جو ہے وہ غریب اور مظلوم لوگ جو ہمارے تھانوں میں آتے ہیں وہ ان کے ساتھ پھر انصاف ہو۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگرچہ پولیس کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، وجہ یہ ہوگی، میری کوشش یہ ہوگی کہ ڈپارٹمنٹس کو ان کی تمام ضروری سہولیات مہیا کر کے پھر ان کو اکاؤنٹیبل کروں۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھرتیوں کا نظام، ہمارے جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے، وہ سارا جو نظام ہے وہ بہت ہی فرسودہ اور پرانا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر دیکھیں آپ کہ یہ اب این ٹی ایس ہو رہا تھا تو ہماری گورنمنٹ نے بڑا وویلا کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے این ٹی ایس کر دیا ہے، لیکن این ٹی ایس پہ بھی انہوں نے 5 نمبر انٹرویو کے رکھے ہوئے تھے، اور یہ 5 نمبر کسی اہل بندے کو باہر کرنے کے لیے اور کسی نااہل کو اندر ان کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی بدعنوانیاں جو ہیں وہ ہوں۔ اگر آپ میرٹ کے اوپر جا رہے ہیں تو پھر پیورلی میرٹ ہونا چاہیے، اور وہ جو میرٹ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ نون لیگ نے 5 سال گزارے ہیں حکومت میں، تو گراؤنڈ پہ مجھے تو کوئی روڈ ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جو کوئی ایسی عوامی فلاح کے پیش نظر ذاتی لنکس یقیناً انہوں نے دیے ہیں لوگوں کو۔ کوئی ایک روڈ کا آپ ہی نام بتا دیں جو انہوں نے دی ہو اس حلقے میں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ انہوں نے بڑے پروجیکٹس کے بجائے لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سڑکیں، سیمنٹ 40 بیگ 50 بیگ دے دیے کہ جو ریت خود منگوا گا تو اپنی سڑک بنا لینا۔ اس پہ انہوں نے پروجیکٹس دیے، اس سے انہوں نے مال بھی بنایا ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل حکومت کی طرف سے؟ میں باخبر ہوں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ جو ہے وہ جو اسکیمیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان اسکیموں کی مد میں جو پیسے آر اسکیم سے انہوں نے بچا کے تو رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے آج جو ہے وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو ہمارا ایمان خریدنے پہ صرف کر رہے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کی اس والی حرکت سے ایک بھی ووٹ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے، اور ہمارے کھویرٹا کے لوگ ویسے بھی غیرت مند عوام ہے، غیرت مند لوگ ہیں، کسی صورت بھی یہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ 23 جولائی کے حوالے سے عمران خان صاحب آ رہے ہیں، تو کیا پیغام دیں گے لوگوں کو مختصر سا؟ دیکھیے جی، چونکہ ہماری قیادت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آ رہے ہیں، ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور وزیر امور کشمیر بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد بیرسٹر سلطان محمد چوہے صاحب بھی ہوں گے، بھرپور استقبال کریں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوٹلی کے ڈسٹرکٹ کے لیے کسی بڑے پیکج کا انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ آخر پہ کیا پیغام دیں گے 25 جولائی کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص جو کارکنان ہیں؟ دیکھیے، میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ والی بات کرنے کا موقع دیا۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور تمام عزیزوں سے جو پچھلے دوران میرے ساتھ رابطے میں تھے، کچھ کا میرے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ میں جو ہے وہ بڑی ایک شکایت ہمارے دوستوں کی آئی ہے کہ میں ٹیلی فون پہ ساروں سے رابطہ نہیں رکھ پایا۔ دراصل جو ہمارا الیکشن کا ٹینیور ہوتا تھا، جو 3 مہینے کا کام تھا، وہ ہماری حکومت اس نے سازش کے تحت 1 مہینے پہ ڈال دیا۔ اب اس 1 مہینے میں چونکہ نیا بندہ ہوں، میں اس سے پہلے الیکشن لڑا ہوا بھی نہیں ہوں، تو میں تھوڑا سا وہ جو ساری چیزیں تھیں ان کو کوپ اپ کرنے میں مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا۔ اس دوران میں اپنے بہت سارے بھائیوں اور دوستوں کی ٹیلی فون کالز بھی اٹینڈ نہیں کر سکا، اور بہت ساری جگہ جہاں میرا دل کر رہا تھا کہ میں اصالتاً ان کے پاس حاضر ہو کے ان کو اپنی دعوت دوں، وہ یہ والا کام بھی میں پورا نہیں کر سکا۔ کافی ساری جگہوں پہ میں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں بھی پہنچ سکا۔ تو میں آپ کے اس کیمرے کے ذریعے اپنے کھویرٹا کے ان غیرت مند دوستوں، بھائیوں کو جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میرے ساتھ جو ہے وہ ان کا کنسرن تھا، وہ میرے ساتھ بے شمار اپنے معاملات بھی شیئر کرنا چاہتے تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو ہے
وہ اب چونکہ جو ہے وہ ساری چیزیں ہماری آہستہ آہستہ مینیج ہو رہی ہیں. ایک بڑا صحیح فیئر اور ٹرانسپیرنٹ قسم کا نظام جو ہے وہ میرے پیچھے اب کام کرنا شروع ہو گیا. آپ کے ٹیلی فون کال سمیت آپ کے تمام مشکلات، مصیبتیں، مصائب جتنے بھی ہیں وہ ساروں کو ہم لسٹ آؤٹ کر کے ایک ایک کے اوپر کام کریں گے. اور یہ جو پچھلے دنوں یہ سارا سلسلہ کار ہوا ہے، اس کے لیے میں ابھی فی الحال اپنے تمام کارکنان سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، چاہنے والوں سے، خصوصاً کوئٹہ کے ہمارے جو عوام ہیں جو مجھے ووٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میرا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہوا، ان تک میں پہنچ نہیں پایا، ان کو میری یہ استدعا ہوگی کہ آپ میرے رابطے کا انتظار کیے بغیر آپ جو ہے از خود بلے کے نشان کے اوپر مور لگانے کا فیصلہ کر کے مجھے 25 تاریخ کو کامیاب کریں. آپ کا یہ بھائی الیکشن کے فوراً بعد آپ کے دہلیز کے اوپر آ کے آپ کے تمام معاملات اور مسائل اور جو میری یہ اگنورنس ہوئی ہے پچھلے دنوں میں اس کا بھی ازالہ کروں گا. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، نامزد امیدوار قانون ساز اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کوئٹہ، جن کے سامنے ہم نے مختلف سوالات رکھے اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام تر سوالات کے جواب دیے. آج کے پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اس توقع اور امید کے ساتھ کہ آپ اپنی قیمتی آراء کے بارے میں ضرور آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.